وہ پہلا مددگار پہلا سرابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی مزید ایک بات یہاں پہ ہم شامل کرنے والے ہیں، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے سب کچھ جو ہے وہ نثار کیا۔ تو اس حوالے سے بعض پوچھا بھی جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ جو نفع ہے وہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے۔ تو یہ بات کتنی درست ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اگر مالی پوزیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان ذو النورین جو تھے، انہوں نے تو بہت زیادہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نچھاور کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اللہ کے نبی پہ نچھاور کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہاں تک درست ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا؟ بالکل درست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور مختلف پیرائے میں، مختلف بیانیہ میں یہ فرمائی تھی۔ مثال کے طور پہ یہ جو چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا، سوال میں پوچھا گیا ہے، یہ بات صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث میں بھی ملتی ہے۔ بخاری وغیرہ کے اندر دیگر کتب حدیث میں جو واقعہ ملتا ہے وہ اس حوالے سے ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں تشریف لائے، باہر نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ایک کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ تو منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد کی، اس کی ثنا کی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھ پر، ٹھیک ہے، اپنے جان اور مال کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا۔ مجھ پر اپنی جان اور مال کے اعتبار سے ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ سب سے زیادہ احسان جو مجھ پر کیا ہے اپنی مال اور جان کے اعتبار سے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے اس کو طبقات ابن سعد میں بھی ذکر کیا گیا، بخاری نے بھی ذکر کیا گیا، بخاری نے بھی ذکر کیا، نسائی نے کبریٰ کے اندر ذکر کیا، بیالہ نے ذکر کیا، طحاوی نے مشکل الاثار میں ذکر کیا، ابن حبان نے، طبرانی نے، اور اس کے علاوہ بہقی نے اور دیگر نے بھی ان الفاظ کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں یہ الفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائے تھے کہ مجھ پر جو احسان اپنے مال اور جان کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو احسان کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک دوسرے مقام پہ یہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، ایک دوسرے مقام پہ یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر الفاظ کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا کہ مجھ پر اپنی مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو احسان کیا وہ ابو بکر نے کیا۔ پہلے الفاظ اور تھے اور یہاں پہ دوسرے الفاظ ہیں، وہاں پہ فرمایا کہ مجھ پر اپنی مال اور صحبت کے اعتبار سے جس نے سب سے زیادہ احسان کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے احسان کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ چیز مسند احمد میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، مسند البزار میں، صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ جو ساری چیزیں یہ جو ذکر کی ہم نے یہ موجود ہے۔ فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اگرچہ سندن روایت جو ہے وہ کمزور ہے، وہاں پر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں اس طریقے سے تصرف فرماتے تھے جس طریقے سے انسان اپنے ذاتی مال کے اندر تصرف کرتا ہے، یعنی کہ بلا روک ٹوک
حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں تصرف فرماتے تھے۔ اور پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں کے اندر جو مثال کے طور پہ غلام جو اسلام کے اندر، مثال کے طور پہ سب سے بڑی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لیں کہ ان کے آزادی کے اندر بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر بھی اس طرح کے غلام وغیرہ اور لونیاں جو اسلام قبول کر اسلام میں داخل ہوتی، بانیاں جو اسلام میں داخل ہوتی، کفار کے ظلم و تشدد سے تنگ آتی اور جس طریقے سے ان پہ ظلم وغیرہ کیا جاتا تو ان کو خرید کے اسلام کے نام پہ آزاد کرنے میں بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے۔ تاریخ دمشق میں، بغداد میں اور طبقات وغیرہ کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو 40,000 درم ان کی ملکیت میں تھے، اور جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو صرف 5,000 درم باقی بچے تھے۔ باقی سارے کے سارے درم اور رقم جو تھی وہ اسلام کی بقا اور اسلام کی خدمت کے لیے اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنا اور اسلام ہی کے لیے اپنا سب مال جو ہے وہ وقف کیا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کے بارے میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ جتنا نفع ان کی مال اور صحبت سے، احسان جو انہوں نے اپنے مال اور صحبت کے اعتبار سے مجھ پر کیا، لوگوں میں سے کسی اور نے یہ نہیں کیا، رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔